قرض کے احکام۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلے زمانے میں تم سے پہلے ایک آدمی مر گیا۔ فرشتوں نے اس کی روح سے ملاقات کی اور پوچھا، تو نے کوئی نیک کام کیا؟ وہ بولا، کچھ نہیں، مگر میں نے اپنے غلاموں اور نوکروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی پر سخت تقاضا نہ کریں، مال دور کو مہلت دیں اور محتاج کو معاف کر دیں۔ یہ سن کر فرشتوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک سوداگر تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ پھر جب دیکھتا کہ کوئی محتاج ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا، اس کو معاف کر دو، شاید اللہ ہم کو بھی معاف کرے۔ آخر جب وہ مر گیا تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر قرض تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر قرض تھا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا قرض میں نے اپنے اوپر لے لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص کا ایک اونٹ قرض تھا۔ وہ تقاضا کرنے آیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اس کو اسی عمر کا اونٹ دے دو۔ ڈھونڈا تو اس عمر کا اونٹ نہ ملا۔ اس سے بڑھ کر جو قیمت میں زیادہ ہوتا ہے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی دے دو۔ تب وہ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا حق پورا دے دیا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا دے۔ تب آپ نے فرمایا، تم میں اچھے وہی لوگ ہیں جو قرض کو خوبی کے ساتھ ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال اس نیت سے لے کہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو اس کو تباہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک قرضے کا حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقاضا کیا۔ خاص مسجد نبوی میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دونوں کی آوازیں بلند تھیں، یہاں تک کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے میں دونوں کی آواز بلند سن لی۔ ان کی آوازوں کو سن کر باہر برآمد ہوئے اور حجرے کا پردہ اٹھایا اور کعب بن مالک کو پکارا اور کہا، اے کعب۔ حضرت کعب نے کہا، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد کیا، آدھا قرض معاف کر دے۔ حضرت کعب نے کہا، جو حکم۔ میں نے معاف کر دیا یا رسول اللہ۔ تب آپ نے ابن حضر سے فرمایا، چل اٹھ، اس کا قرض ادا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض داری سے۔ کسی کہنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض داری سے بہت پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آدمی جب قرض دار ہوتا ہے اور بات کہتا ہے تو جھوٹ اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار کا قرض ادا کرنے میں دیر لگانا ستم گناہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا، پھر قرض والا تقاضا کرتا ہوا آیا، صحت کلامی کی، آپ نے فرمایا جس کا قرض آتا ہو وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے، پھر اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ دیا اور فرمایا تم میں اچھے وہی ہیں جو قرض اچھی طرح ادا کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ اس شخص نے کہا اے میرے رب، آپ نے مجھے مال عطا فرمایا تھا اور میری عادت درگزر کرنا تھی، میں مالدار پر آسانی کرتا اور تنگ دست کو قرض ادا کرنے کی مہلت دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ درگزر کرنے کا حقدار ہوں، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔